ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر تولیتم تم نے روگردانی کی، تم نے منہ پھیرا، تم پھر گئے۔ ثم تولیتم پھر تم نے روگردانی کی، پھر تم پھر گئے۔ من بعد بعد ذالک اس، ثم تولیتم من بعد ذالک پھر اس کے بعد جو تم سے عہد لیا تھا نا، پچھلی آیت میں ہم نے پختہ عہد لیا کہ اس تورات کو تھامے رکھنا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور جو کچھ اس میں تعلیمات ہیں ان کو یاد رکھنا ہے، تو تم نے عہد لیا اور تم نے عہد کیا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک اس کے بعد پھر تم نے روگردانی کی، پھر تم پھر گئے۔ فلو فا پس، لو اگر، فلو پس اگر، لا نہ، فضل فضل مہربانی عنایت، اللہ اللہ، علیکم تم پر، فلولا بس اگر نہ، فضل اللہ اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تم پر، فلولا فضل اللہ علیکم بس اگر اللہ کی مہربانی اور اس کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم لا یقیناً، کنتم تم، لکنتم یقیناً تم ہوتے، من الخاسرین من سے، الخاسرین نقصان اٹھانے والے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک اس کے بعد پھر تم نے روگردانی کی، پھر تم نے منہ پھیرا، تم پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، لکنتم یقیناً تم ہوتے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے۔ ہم نے تمہیں حکم دیا تھا، ہم نے کوہ طور تمہارے اوپر بلند کیا، عہد لیا تم سے کہ جو کتاب تمہاری طرف آئی ہے اس کو پکڑو، تھامو اور اس پر عمل کرو، لیکن تم نے اس سے روگردانی کی۔ یہ تو اللہ کا فضل تھا، اس کی رحمت تھی، اگر نہ ہوتا فضل اور رحمت تو تمہارے لیے بہت مشکل ہوتی، تم بہت نقصان اٹھاتے ہیں۔ آگے اب جو اگلی آیت شروع ہو رہی ہے، 2 آیات، ان میں بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کا ہی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ غالباً کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ ان کا ایک بڑا طبقہ وہ سمندروں کے کنارے آباد تھا۔ اب جو سمندروں کے کنارے آباد ہوتے ہیں تو زیادہ تر اس زمانے میں تو خاص طور پر ان کا پیشہ ہوتا تھا مچھلیاں پکڑنا، ماہی گیری۔ اچھا، یہود پر ہفتے کا جو دن تھا وہ عبادت کے لیے مقرر تھا۔ ہفتے کے دن عبادت کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے تھے، خرید و فروخت، کاروبار، لین دین، شادی بیاہ، یہ کام، مکانوں کی تعمیر، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، صرف عبادت کرنی ہے۔ اب ان کا پیشہ تھا مچھلیاں پکڑنا،
اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک آزمائش کا فیصلہ فرمایا، اور آزمائش یہ فرمائی، یہ 9ویں پارے میں تفصیل سے آئے گا، یوم سبتہم شرعا، ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں یوں سامنے تیر رہیں، ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج پکڑ نہیں سکتے، شکار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہفتے کا دن ہے، منع ہے، مچھلیاں سامنے ہیں، پکڑ نہیں سکتے۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، جب اگلے دن آتے تھے اتوار سوموار، اب شکار کی اجازت ہے، مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں، لیکن اب مچھلیاں نہیں، مچھلیاں غائب۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ، اس طرح ہم نے ان کو آزمایا۔ ان لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے ایک ہیلا کیا، ایک ٹرک جسے کہتے ہیں نا، چلیں ہمارے ہاں آج ایک لفظ بڑا مشہور ہے آج کل، جگاڑ، انہوں نے وہ لگایا۔ وہ کیا کیا انہوں نے، جب وہ ہفتے والے دن، جمعے والے دن جاتے تھے تو قریب قریب نا جہاں مچھلیاں آتی تھی قریب قریب گڑھے کھود جاتے تھے بڑے بڑے، اور تھوڑا سا نشیب میں ہلکا سا مچھلی آئی ہے پانی کے بہاؤ پر تو وہ ان گڑھوں میں جا گرتی تھی، ان گڑھوں میں جا گرتی تھی۔ اب ہفتے والے دن گرتی رہیں، دیکھ رہے ہیں یہ اتوار کا دن آیا، وہ گڑھے بھرے ہوئے ہیں، مچھلیاں نکالی اور جا کر فروخت کرتے۔ تو جو نبی تھے انہوں نے روکا، دیکھو بھائی اللہ پاک دیکھنا ہی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر من و عمل کرتے ہو یا اس میں گڑبڑ کرتے ہو، تو نہ کرو، ایسا نہیں باز آئے۔ بلکہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا یہ طریقہ کامیاب ہو رہا ہے تو انہوں نے پھر اعلانیہ ہفتے والے دن شکار اور باقی کام بھی شروع کر دیے۔ نبی روکتے رہے، وہ نہیں باز آئے۔ بلکہ 9ویں پارے میں نا ہم اس کا تفصیلی تذکرہ یوں پڑھیں گے، اس سارے منظر میں نا وہ قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی، 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ تھے جو اس برائی کا ارتکاب کرنے والے تھے، ایک وہ تھے جو ان کو روکنے والے تھے، اللہ کے نیک بندے بھی تھے، منع کرتے تھے، روکتے تھے۔ ایک تیسرا طبقہ تھا جو نیوٹرل رہنا چاہتا تھا، وہ کہتا تھا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، چھوڑو پرے، کرنے دو ان کو، ان کی مرضی، جو مرضی کریں، اگر وہ غلط کام کرتے ہیں اللہ خود ہی نمٹ لے گا، ان کو ہلاک کرے، عذاب دے، تمہیں کیا پڑی ہے، بار بار جا کے سمجھاتے ہو ان کو، باز آ جاؤ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، نہ کرو غلط کام، تمہیں کیا پڑی ہے، اپنے کام سے کام رکھو، تم اپنے نیک کام کر رہے ہو، ٹھیک ہے، کرتے رہو، عبادت کرتے رہو، ذکر اذکار کرتے رہو، کوئی برائی کر رہا ہے کرنے دو اس کو، تمہیں اس سے کیا لینا دینا۔ یہ 3 طبقات ہو گئے، ایک تھے برائی کا ارتکاب کرنے والے، اور ایک تھے ان کو روکنے والے اور منع کرنے والے، اور ایک تھے وہ درمیان میں اپنے آپ سے کام رکھنے والے، بلکہ وہ الٹا روکتے تھے نیکی کرنے والوں کو اور روکنے والوں کو کہ تمہیں کیا ہوا، تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے ساری دنیا کا۔ اب ہوا یہ کہ وہ نیک لوگ کہنے لگے بھئی ہم اس لیے روک رہے ہیں، نمبر 1 معذرتن الی ربکم، کل اللہ کے سامنے جانا ہے نا تو کم از کم ہم عذر تو پیش کر سکیں گے، یا اللہ ہم نے تو اپنی سی کوشش کی، اور وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہو سکتا ہے ہمارے کہنے سے سمجھانے سے یہ باز آ جائیں، سیدھے راستے پہ آ جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو دونوں صورتیں ہیں، اگر بچ جاتے ہیں فائدہ ہی فائدہ، نہیں بچتے تو کم سے کم کل اللہ کے سامنے تو ہم سرخرو ہو سکیں گے، یا اللہ جب ہم نے برائی دیکھی، غلط کام دیکھا تو اپنی سی کوشش ہم نے کی۔ وہ باز نہیں آئے، روکنے والے روکتے رہے اور وہ اپنی برائی کے اندر لگے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جب عذاب آیا تو ہم نے صرف ان کو بچایا جو اس برائی سے ان کو روکنے والے تھے۔ جو روکنے والے تھے نا، اسی کو نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، کہیں برائی دیکھیں تو اس کو روکا جائے، اپنی سی کوشش کی جائے روکنے کی۔
تو انجینا الذین ینہون عن السوء، وہ جو روکنے والے تھے نا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو عذاب سے بچا لیا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ظالموں کو ہم نے دردناک اور تکلیف دہ عذاب میں پکڑ لیا. اور وہ دردناک اور تکلیف دہ عذاب کیا تھا؟ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کہ ان کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا. اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہی، شاید چند دن کے بعد ہی، اللہ پاک نے ان سب کو مار دیا اور ختم کر دیا. تو یہ واقعہ اللہ پاک نے ان کو یہاں بیان کیا، اور بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کو بھی سمجھایا کہ اللہ کا جب حکم آئے تو اس کے ماننے میں ہی خیر ہے، اس کے ماننے میں ہی خیر ہے. اور اگر کوئی قوم ایسی ہو جو برائی کا ارتکاب کرے تو باقیوں کو چاہیے کہ وہ ان کو روکنے کی کوشش کریں اور اس برائی سے بچانے کی کوشش کریں. کیوں؟ کیونکہ انجینا الذین ینہون عن السوء، جب عذاب آتا ہے تو بچت صرف ان کی ہوتی ہے جو اس برائی کے خلاف اپنا کردار ادا کرنے والے ہوتے ہیں، جو نہی عن المنکر کرنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کو پھر ہم بچاتے ہیں، انہی کو ہم نجات دیتے ہیں. اچھا، 7ویں پارے میں نا ہم اسی سے ملتا جلتا ایک منظر اور پڑھیں گے. وہ یہ، جب انسان احرام باندھ لیتا ہے، حج کا ہو یا عمرے کا ہو، تو اس احرام کی کچھ پابندیاں ہیں. ان پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ شکار نہیں کر سکتے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب عمرہ کر رہے ہیں یا حج کر رہے ہیں، احرام باندھا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا تھا، چونکہ اب تو بڑا وہ جگہ بڑی آباد ہو گئی ہے نا، بہت ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے وہاں پر. اب تو زیادہ سے زیادہ کہیں کوئی بلی درمیان میں آ جائے تو آ جائے، یا کبوتر وہاں پر نظر آتے ہیں تھوڑے بہت. اس زمانے میں اتنا نہیں تھا. اس زمانے میں یہ تھا کہ عام جانور بھی قرب و جوار کے اندر گھوم پھر رہے ہوتے تھے. اب شکاری، جن جانوروں کو شکار کیا جا سکتا ہے وہ سامنے، اور اتنے سامنے ہیں کہ تنالہ ایدیکم، ہاتھ بڑھا کے آدمی پکڑ لے، ورماحکم، یا نیزہ مار کے ان کو پکڑ لے. اتنے قریب ہیں، قریب ہیں، پکڑ سکتے ہیں، شکار کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ احرام باندھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ہے، اب شکار نہیں کرنا. اب پابندی ہے، کرو گے تو تم پر دم آئے گا اور اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا تھا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے. تو یہ واقعہ یا یہ منظر یہ ہماری اس تعلیم کے لیے ہے کہ اللہ سے انسان اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، اور کہیں اگر برائی ہے تو اپنا کردار ادا کرے، آنکھیں بند کر کے نکل نہ جائے. وہ مجھے اس سے کیا لینا دینا، ان کی مرضی ہے، ان کا طرز عمل ہے، جائیں جہنم میں. نہیں، یہ واقعات ہمیں اس لیے پڑھائے جاتے ہیں. اب دیکھیے جی، ترجمہ ہی کافی ہو جائے گا اب انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ، اور یقیناً، وَلَقَدْ، اور یقیناً، عَلِمْتُمْ، تم جانتے ہو، الذین، جنہوں نے، اعتدوا، حد سے تجاوز کیا، منکم، تم میں سے. وَلَقَدْ، اور یقیناً، علمتم، تم جانتے ہو، الذین، جن لوگوں نے، اعتدوا، حد سے تجاوز کیا، منکم، تم میں سے. آپ آگے تشریف لے آئے. آج نہیں بیٹا تھوڑی سی جگہ دے دیں. وَلَقَدْ، اور یقیناً، علمتم، تم جانتے ہو، الذین، جن لوگوں نے، اعتدوا، حد سے تجاوز کیا، منکم، تم میں سے، فی السبت، السبت، ہفتے کا دن، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں، جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا، تم بہت اچھی طرح جانتے ہو ان کو. فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا،
لہم ان سے، کونو ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل و رسوا، تم ذلیل و رسوا ہو کر بندر بن جاؤ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور یقیناً تم جانتے ہو، الذین جن لوگوں نے، اعتدوا حد سے تجاوز کیا، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے والے دن کے بارے میں، فقلنا تو ہم نے کہا، لہم ان سے، کونو ہو جاؤ، قردۃ خاسئین ذلیل و رسوا بندر. فجعلناہا پس جعل بنایا، نا ہم نے، ہا اس واقعے کو، فجعلناہا پس ہم نے بنایا اس واقعے کو، نکالا عبرت، فجعلناہا نکالا ہم نے اس واقعے کو عبرت بنایا، لما لی کے لیے، ما جو، لما اس کے لیے جو، بین یدیہا یہ لفظ پہلی دفعہ آ رہا ہے. بین کا مطلب ہے درمیان، یدئی کا مطلب ہے دونوں ہاتھ. بین یدیہا لفظی معنی بنتا ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان، یہ لفظی معنی ہے. لیکن یہ لفظ جہاں بھی آئے گا اس سے مراد ہوگا سامنے، دونوں ہاتھوں کے درمیان سامنے. تو بین یدیہا ہم نے اس واقعے کو عبرت بنایا، بین یدیہا موجود لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے، وما اور جو، خلفہا بعد میں آئے، جو پیچھے، خلف لفظی معنی پیچھے کے ہے، جو موجود تھے اور جو پیچھے بعد میں آئے ان کے لیے ہم نے اس واقعے کو عبرت بنایا. وموعظہ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، وموعظۃ للمتقین اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں نصیحت. بس یہاں تک.